اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈسٹینس اینڈ ڈسپلیسمنٹ، فاصلہ اور نقل مکانی۔ ڈسٹینس تو آپ کو پتہ ہے فاصلے کو کہتے ہیں، اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نقل مکانی۔ یہ دونوں ہی آپ کو پتہ ہے فزیکل ٹرمز ہیں، یعنی طبیعیات کی اصطلاحات ہیں، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ اجسام کی حرکت سے ہے، یعنی جسموں کی حرکت سے ہے، اور یہ دونوں ہی اصطلاحات ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتی ہیں اور ان کے نمایاں مطلب بھی ہوتے ہیں، یعنی خاص معنی بھی ہیں، خاص قسم کی خصوصیات بھی ان دونوں اصطلاحات میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کچھ اہم ڈفرینسز ہیں، مین ڈفرینسز جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا تو ڈفرینس یہ ہے کہ ڈسٹینس از اے اسکیلر کوانٹٹی وائل دا ڈسپلیسمنٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی، یعنی فاصلہ جو ہے وہ ایک سمتی مقدار غیر سمتی مقدار ہے، یعنی اس کو بتانے کے لیے کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، فاصلہ کسی بھی سمت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے، ڈسپلیسمنٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی، ڈسپلیسمنٹ یعنی نقل مکانی ایک ڈائریکشنل کوانٹٹی ہے، یعنی ایسی مقدار ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے سمت بھی بتانا پڑتی ہے۔ اور فاصلے سے مراد، دوسری بات، فاصلے سے مراد اصل میں وہ راستہ ہے جو کوئی بھی جسم طے کرتا ہے اپنی حرکت کے دوران۔ فاصلے سے مراد کسی بھی جسم کا طے کردہ یا وہ سفر ہے جو کہ کوئی بھی جسم طے کرتا ہے اپنی حرکت کے دوران یا حرکت کرتے ہوئے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ فاصلہ جو ہے وہ سفر ہے جو کوئی بھی جسم حرکت کرتے ہوئے طے کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فاصلہ جو ہے اس کے لیے آپ صرف جو ہے آپ کو مقدار بتانے کی تو ضرورت ہے، یعنی وسعت تو آپ اس کی بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سمت کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ فاصلہ کبھی منفی نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ یہ نہ ہی منفی ہو سکتا ہے اور نہ ہی زیرو ہو سکتا ہے۔ جبکہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے، جسے ہم نقل مکانی یا ہٹاؤ بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، غیر سمتی مقدار ہے، ڈائریکشنل کوانٹٹی ہے، اور یہ کسی بھی جسم کے ابتدائی مقام سے اس کے آخری مقام تک خط مستقیم میں فاصلہ ہے، کم سے کم فاصلہ جو کسی بھی جسم کی ابتدائی حالت اور آخری حالت کے درمیان ہے، اسے ہم ہٹاؤ یا ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ اور ہٹاؤ یا ڈسپلیسمنٹ جو ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکشن یعنی سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس کی وسعت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمت بھی بتانا پڑتی ہے۔ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور زیرو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے، یعنی آپ ڈسٹینس کو جو ہے اس کے لیے ظاہر کرنے کے لیے، یعنی فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے جو اکائیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں میٹر ہے، کلومیٹر ہے، میل وغیرہ ہیں جیسی اکائیاں ہیں، ان میں ناپا جاتا ہے۔ یہ قدر ان دونوں میں مشترک ہے کہ ہٹاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ یا نقل مکانی، اس کو بھی میٹروں، کلومیٹروں اور مائلز وغیرہ میں ناپا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن کیا ہے کہ فرق صرف اسی بات کا ہے کہ فاصلے کے اظہار کے لیے آپ کو سمت بتانا نہیں پڑتی، جبکہ ڈسپلیسمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ سمت بھی بتانا پڑتی ہے۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی جسم ہے، اس نے اے پوائنٹ سے حرکت شروع کی اور پھر وہ حرکت کرتے ہوئے بی پوائنٹ تک پہنچا، اور پھر بی پوائنٹ سے پھر حرکت شروع کی اور اے پوائنٹ پر واپس آیا۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جسم نے، اس باڈی نے، آبجیکٹ نے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک جو
پہلے فاصلہ طے کیا وہ 5 کلومیٹرز یا 5 میٹرز کا کیا، اور پھر بی سے واپس اے پوائنٹ تک آنے میں پھر 5 میٹرز کا کیا. تو اس طرح سے ٹوٹل ڈسٹینس اس جسم نے 5 اور 5 10 میٹرز کا فاصلہ طے کیا. جبکہ اگر آپ ڈسپلیسمنٹ کے حساب سے دیکھیں، یعنی اب آپ اس کا طے کردہ فاصلہ جو ہے، ڈسٹینس جو ہے، the distance covered by the object is 10 meters، آپ اس کو یہی کہیں گے کہ جسم نے 10 میٹر کا فاصلہ طے کیا ہے. جبکہ اگر آپ دوسری طرف ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ جسم نے اے پوائنٹ سے، اس کی انیشیل پوزیشن اے تھی، اے سے وہ موو کرتا ہوا بی پوائنٹ پہ گیا، اور بی سے موو کرتا ہوا واپس 5 میٹرز کا کور کرتے ہوئے اے پوائنٹ پہ آیا، ڈسٹینس کور کرتے ہوئے اے پوائنٹ پہ آیا. تو اے سے بی پر گیا، بی سے پھر واپس اے پر آیا، تو اس کی انیشیل پوزیشن بھی اے تھی اور فائنل پوزیشن بھی اس کی اے ہے، یعنی وہ جس پوائنٹ سے، جس نقطے سے چلا تھا اسی نقطے پر واپس آ کر رکا. تو ڈسپلیسمنٹ جو ہے، ڈسٹینس تو دیکھا نا ہم نے کہ 5 میٹر جانے کے اے سے بی تک اور 5 میٹر واپس آنے کے 10 میٹر ہو گئے، لیکن ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ 0 ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جسم نے، جو جسم کی انیشیل پوزیشن تھی، جہاں جسم ابتدا میں تھا، وہیں پر وہ بعد میں آخر میں اسی پوائنٹ پر موجود ہے، اس لیے اس کا ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ 0 ہے. تو خلاصتاً یعنی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاصلہ کسی شے کے راستے پر منحصر ہے، لہٰذا یہ منفی یا صفر نہیں ہو سکتا. جبکہ ہٹاؤ صرف پوزیشن میں تبدیلی پر غور کرتا ہے، لہٰذا تبدیلی کے سمت کے لحاظ سے یہ مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے. اور فاصلہ کسی شے کے زیر احاطہ کل زمین کی پیمائش کرتا ہے، جبکہ نقل مکانی یا ہٹاؤ یا جسے ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، وہ شدت اور سمت یعنی میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نقطہ آغاز سے اختتامی نقطے تک پوزیشن میں تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجئے، یعنی کمنٹس میں جو ہے آپ جو ہے اس کو لائک یا ڈس لائک دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ ضرور کیا کریں. اور اگر ہم کچھ یعنی اپنی ٹیچنگ کے انداز میں وہ جو ہے کوئی امپروومنٹ لا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن اگر آپ دینا چاہیں کہ جو ہونا چاہیے اور یعنی ویسا نہیں ہوتا ہمارے پڑھانے کے دوران، تو وہ آپ سجیشن بھی ہمیں دے سکتے ہیں کمنٹس میں. اور اس کے علاوہ سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیجیے، ہماری حوصلہ افزائی کریں. یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اصل میں اس میں یعنی زیادہ آڈینس تو نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنا. بعض بچے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہیں ٹیوشنز وغیرہ نہیں جاتے یا کلاسز اٹینڈ نہیں کر پاتے یا ان کی کلاسز مس ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے اپنی جو مس ہوئی کلاس ہے اس کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی اور انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے اپنے جیسے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو آپ سجیسٹ بھی کریں کہ وہ ہمارے چینل پہ آئیں اور جو ہے وہ یعنی مطلب اس کو سبسکرائب بھی کریں اور جو ہے یعنی اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، استفادہ حاصل کریں. شکریہ.